بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان یا علی نظر، کچھ دنوں کے بعد اس سے ملاقات ہو رہی ہے، جس سے یقیناً بہت خوشی کا احساس ہوتا ہے۔ الحمدللہ، یہ ایک نعمت خداوندی ہے۔ بعد ازاں یہ سن کر مجھے بہت خوشی ہو رہی تھی کہ یہاں میری غیر موجودگی میں بھی بہت عمدگی سے کلاسیں چلتی تھیں، اور اس کے بارے میں مجھے خط بھی آیا اور فون سے بھی پتہ چلا، اور کچھ عزیزوں کی زبانی بھی علم ہوا کہ کلاسیں بڑی عمدگی سے اور خوبی سے تسلی بخش حد تک ہوتی رہتی تھیں، اور آج یقیناً اپنی آنکھوں سے دیکھا اور کانوں سے سنا، بہت ترقی ہے۔ اس پر ہم جس قدر بھی خداوند کا شکر کریں کم ہے۔ ہم نے ہمارے عزیزوں کی گفتگو کو بہت ہی توجہ سے اور غور سے سنا، اور ماشاءاللہ چشم دور کی بہت ہی شان رکھتی ہے گفتگو اور تقریر۔ کس عمدگی سے اور کس شائستگی سے بات کی گئی، دونوں عزیزوں نے گویا موتیوں کو بکھیر دیا اور گلفشانی کی، اطراف شانی کی اور روشنی پھیلائی۔ شکر ہے، ہمیں شکر کرنا چاہیے اور بہت زیادہ شکر کرنا چاہیے، شوق سے عاجزی سے شکر کرنے کی ضرورت ہے۔ الحمدللہ، یہ خداوند کی مہربانی ہے، کسی انسان کے بس کی بات ہرگز نہیں۔ آپ نے پہلی تقریر کو سنا کہ کس طرح مولا علی کے ایک فرمان سے بات شروع کی گئی، اور قرآن کی تعریف میں کہ قرآن ظاہر میں ایک علمی موجوب ہے، اور باطن میں کہ قرآن ظاہر میں ایک عملی موجوب ہے، اور باطن میں ایک علمی محجوب ہے۔ یقیناً جس طرح کہا جاتا ہے کہ علم اور عمل، یا کہا جاتا ہے کہ عمل اور علم، تو اس سے ظاہر ہے کہ علم الگ ہے اور عمل الگ ہے، لیکن یہ دونوں باہم ملتے بھی ہیں کہ علم کی روشنی میں عمل اگر کیا گیا تو اس کی بہت بڑی وقعت ہیں اور بہت بڑی قدر و قیمت ہے۔ اور ظاہری طور پر جو عمل کیا جاتا ہے اس کے کرنے میں بہت سے لوگ پیش ہیں، لیکن ایسے کسی عمل کی اہمیت نہیں، کوئی اجر و صلہ نہیں، اس لیے کہ وہ علم کے بغیر ہے۔ اور علم جس قدر بھی مضبوط ہو، جتنا اعلیٰ ہو، اتنا عمل مقبول اور قابل قدر ہو سکتا ہے۔ اور دوسری طرف آپ نے توجہ دی ہوگی کہ لفظ محجوب کو لیا گیا، اور یہ کوئی عام لفظ نہیں، امام عالی مقام کے فرمان کا لفظ ہے، اس لیے لازمی طور پر اس لفظ کا رشتہ اور ربط قرآن سے ہے، چونکہ
اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اپنی ذات ہی کے لیے حجاب کے لفظ کو استعمال کیا کہ وہ حجاب سے بھی کلام کرتا ہے۔ اب اگر اسی ایک لفظ کو لیا جائے تو بہت بڑی تفسیر بنے گی کہ خدا حجاب سے کلام کرتا ہے تو اس کے کیا معنی ہے۔ اس کے ایک معنی مقامی روحانیت سے متعلق ہیں کہ خداوند عالم کسی نبی اور ولی سے جب کلام فرماتا ہے تو وہ حجاب کے بغیر بھی کلام کرتا ہے اور حجاب کے پیچھے سے بھی کلام کرتا ہے۔ اور جہاں حجاب کے پیچھے سے کلام کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ دیدار الہی کے بغیر کلام ہوتا ہے، ورنہ اس کے معنی کچھ نہیں ہوں گے۔ دوسرا اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ قرآن میں جتنا کلام ہے اور جتنی آیات ہیں ان سب کا ایک ایک حجاب ہے، اور حجاب یہاں قرآن میں تنزیل ہے، اور حجاب میں جو محجوب ہے وہ تعویل ہے۔ اس کے علاوہ حجاب سے کلام کرنے کے ایک معنی یہ بھی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلام خدا کا کلام تھا، اور رسول اللہ کی شخصیت اور بشریت حجاب کا کام دے رہی تھی، اور اس حجاب کے پیچھے اللہ کا نور تھا۔ تو ایک یہ حجاب بھی ہے۔ اسی طرح امام علی مقام کی شخصیت بھی ایک حجاب ہے کہ اس کے پس منظر میں اللہ کا نور ہے اور اللہ کا کلام ہے۔ یہ حجاب کے معنی ہیں۔ اور آپ نے سنا کہ جو اصل علم ہوتا ہے وہ حجاب میں ہوتا ہے، اور جیسا کہ ارشاد نبوی ہے کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، یہ علم کا شہر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں بھی حجاب ہے، اور اس میں اللہ کا نور ہے۔ تو اسی طرح حجاب کے بہت سے مقامات ہیں اور حجاب کے بہت سے معنی ہیں کہ جو اصل علم ہے وہ حجاب کے اندر ہے، جو نور ہے وہ حجاب کے اندر ہے، اور جس مرتبے پر حجاب کے بغیر رویت ہوتی ہے یعنی دیدار الہی، وہ بھی اپنی جگہ پر ایک حقیقت ہے، لیکن وہ مقام بہت ہی اعلیٰ ہے۔ پھر کس خوبی سے یہ کہا گیا حجاب کی مثال پیش کرتے ہوئے کہ کلی جو ہے پھول کا پردہ ہے، یعنی حجاب کا مطلب پردہ ہے۔ پھول جو ہے کچے پھل کا حجاب ہے، یعنی پردہ۔ کچا پھل جو ہے وہ پکے پھل کا حجاب ہے، اور پکے پکا پھل حجاب ہے گٹھلی کے لیے، گٹھلی حجاب ہے مغز کے لیے، مغز حجاب ہے تیل کے لیے، تیل حجاب ہے روشنی کے لیے، شعلے کے لیے، شعلہ حجاب ہے پھیلنے والی
روشنی کے لیے۔ اور اگر کسی سالک کی روحانی سفر سے متعلق بات کریں تو ہر اگلا منزل آنے والے مرحلے یا آنے والی منزل کا حجاب ہے، اور اسی طرح منزل آخرین آتی ہے، منزل مقصود آتی ہے۔ اور انسان کو لیجئے کہ وہ شروع میں پشت پدر میں کیا ہے، شکم مادر میں کیا ہے، وہ مختلف مراحل سے گزرتا ہے۔ ہر اگلا مرحلہ پچھلے آنے والے مرحلے کے لیے حجاب کا کام دیتا ہے۔ پھر تو ساری کائنات میں یہ اصول یا یہ قانون کا فرمان نظر آتا ہے حجاب کے سلسلے میں، اور کوئی چیز حجاب کے بغیر نہیں ہے کہ جسم حجاب ہے روح کے لیے، روح حجاب ہے عقل کے لیے، لیکن یہ تین باتیں بڑی موٹی باتیں ہیں کہ جسم کے بھی کئی پردے ہیں، روح کے بھی کئی مراحل ہیں، اور عقل بھی ایک سلسلہ ہے، اور عقل کے سلسلے میں آخری بات جو ہے وہ عقل کامل ہے۔ پھر دوسری طرف سے دوسری تقریر میں جو باتیں کہی گئیں وہ بھی بہت ہی شاندار اور بہت ہی عمدہ تھی۔ کہا گیا کہ داہنی طرف کی تعویل بڑا رتبہ ہے، بائیں طرف کی تعویل دوسرا درجہ ہے، جیسے ناطق اور اساس اور امام اور حجت۔ تو کہا گیا کہ دنیا میں جو لوگ پیر کو نہیں پہچانتے ہیں وہ امام کو نہیں پہچان سکتے ہیں۔ اس کی وجہ بھی وہی ہے کہ پیر ہی امام کا حجاب ہے، امام ہی اساس کا حجاب ہے، اساس ہی ناطق کا حجاب ہے، ناطق ہی خدا کا حجاب ہے۔ ان کو حجاب بھی کہہ سکتے ہیں اور دروازہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ پیر جو ہے دروازہ ہے، باب ہے امام کے لیے، امام دروازہ ہے اساس کے لیے، اساس دروازہ ہے ناطق کے لیے، ناطق دروازہ ہے خدا کے لیے۔ دنیا میں جو لوگ پیر کو نہیں پہچانتے ہیں، اور پیر کی پہچان سے مراد پیر کا علم ہے، پیر کی تعلیمات ہیں، تو وہ امام کو نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ آج اگر اسماعیلی مذہب میں جتنی تعلیمات پیروں کی ہیں، کتابیں اور کنان وغیرہ، ان کو تھوڑی دیر کے لیے درمیان سے ہٹا دی جائیں تو پھر اسی کے ساتھ امام کی شناخت بھی غائب ہو جائے گی، امام کی کوئی شناخت نہیں ہوگی۔ امام ظاہر میں اپنی شناخت نہیں کرواتے ہیں، اور نہ پیغمبر نے اپنی شناخت کروائی۔ پیغمبر نے تو یہ ارشاد فرمایا کہ انما انا بشر مثلکم، میں تم جیسا ایک انسان ہوں۔ اس سے ظاہر ہے کہ پیغمبر نے اپنی شناخت نہیں کروائی، کیونکہ پیغمبر کی شناخت کا کوئی اور ذریعہ تھا، آپ خود اپنی شناخت کا ذریعہ نہیں تھے۔
اس لیے کہ آپ خود اپنا دروازہ نہیں تھے کہ اس سے کوئی شخص ڈائریکٹ داخل ہو جائے، آپ کا کوئی اور دروازہ تھا۔ یہ ذمہ داری اس دروازے کی تھی کہ رسول کی شناخت کروائی جائے۔ لہذا آج امام اپنی شناخت پر زور نہیں دیتے ہیں، امام اپنی شناخت براہ راست نہیں کرواتے ہیں۔ اگر امام ہر زمانے میں اپنی شناخت پر زور دیتے اور اس کے لیے کوئی طریقہ کار نہیں ہوتا تو دنیا میں جتنے اسماعیلی ہیں وہ سب امام شناسی میں یکساں نظر آتے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ جو لوگ پیروں کی طرف توجہ دیتے ہیں، امام کے نمائندوں کو پہچانتے ہیں اور امام کے دروازوں کو ڈھونڈتے ہیں، ان کو معرفت کا راستہ مل ہی جاتا ہے۔ ورنہ اگر براہ راست امام کی طرف دیکھا جائے تو پھر یہ ایک ایسی نظر ہوگی، ایک ایسی نگاہ جو کہ اہل ظاہر اور دنیا کے سب لوگ بھی رکھتے ہیں۔ بہت سے لوگ امام کو چشم ظاہر سے دیکھتے ہیں لیکن امام کو نہیں پہچان سکتے، حتیٰ کہ امام کے مرید بھی۔ مگر جن میں امام کی محبت ہو، عشق ہو، فرمانبرداری ہو، علم ہو اور معرفت کے ذرائع ہوں تو وہ بے شک امام کو کسی ایک درجے تک پہچانتے ہیں۔ اور اتنی اچھی بات تھی جو کہا گیا کہ زمانہ نبوت میں امام کی شناخت نہیں ہوتی تھی، اس لیے کہ نور نبوت کا آفتاب طلوع ہو چکا تھا تو سبھی پیغمبر کی طرف دیکھتے تھے۔ لیکن ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ پھر امام کی شناخت کے لیے اس زمانے میں کوئی وسیلہ نہ ہو؟ حدود تھے، حدود دین۔ آپ جب اوریجنل اسماعیلی لٹریچر کو پڑھیں گے تو پتہ چلے گا اور ان حدود دین کے ناموں تک آپ جاننے لگیں گے کہ اس زمانے میں کون سے حضرات تھے جو حدود دین کا کام کرتے تھے، اور جو حدود دین سے منسلک تھے وہ مولا علی کو جانتے تھے۔ جیسے دن کے وقت ستارے نظر نہیں آتے، چاند بھی نظر نہیں آتا، لیکن علم ہیئت کے جاننے والے، یعنی آسمان سے متعلق جو علم ہے، جو اس علم کو رکھتے ہیں، اس کو جانتے ہیں، ان کو معلوم ہے کہ چاند کس ڈگری پر ہے اور ستارے کہاں کہاں ہیں، جبکہ دوسرے لوگ جو اس علم سے ناواقف ہیں نہیں سمجھتے ہیں کہ چاند دن کے وقت ہے بھی یا نہیں اور ستارے غائب ہو چکے ہیں یا موجود ہیں، ان کو علم نہیں ہوتا ہے۔ لیکن جن لوگوں کو آسمانی ہیئت کا علم حاصل ہے وہ یقین کر سکتے ہیں کہ چاند ان کے وقت بھی موجود ہوتا ہے، ستارے بھی ہوتے ہیں۔ اسی طرح زمانہ نبوت میں جن کے پاس معرفت تھی وہ جانتے تھے کہ امام کس حیثیت میں ہے، کہاں ہے، کون ہے وغیرہ۔ اور اب نور امامت کا سورج طلوع ہو چکا ہے،
اور جس کی وجہ سے علم کے سورسز کا پتہ نہیں چلتا ہے، لیکن جن کو معرفت کا ایک حصہ ملا ہے وہ جانتے ہیں کہ علم کی ضرورت ہے یا نہیں ہے۔ بہت سیدھے سادے اسماعیلی یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ امام عالی مقام کے ہونے کے ساتھ ساتھ علم کی کیا ضرورت ہے، کتاب کی کیا ضرورت ہے، ایسا بھی کہا جاتا ہے۔ لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ امام کی شناخت کے لیے جو ذرائع ہیں، کتابیں اور دیگر ذرائع، ان کو پس پشت ڈالا جائے، تو یہ کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ اور یہ علم یقین سے انکار کے مترادف ہوگا۔ کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم، یہاں پر اگرچہ ایک ہی چیز کا ذکر ہے کہ اگلی کسی بات کی تردید ہوتی ہے، کلا کا مطلب ہے ایسا نہیں جیسا تم سوچتے ہو، جیسا تمہارا نظریہ ہے، جیسی تمہاری سوچ ہے، جیسا تمہارا خیال ہے، اس کی نفی کرتا ہے خدا۔ کلا، ایسا نہیں۔ لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم، اگر تم علم الیقین کو جانتے تو دوزخ کو دیکھتے۔ دیکھیں کہ دوزخ گویا ایک ایسی چیز ہے جس کو دیکھنے کے لیے علم و یقین کی ضرورت ہے۔ یہ حکمت کی بات ہے۔ اس میں کیا شبہ کہ علم و یقین کے ہونے سے نہ صرف دوزخ نظر آئے گا بلکہ بہت سے بیدوں کا پتہ چلے گا۔ اگرچہ خدا نے صرف ایک دوزخ کا ذکر فرمایا کہ اگر تمہارے پاس علم الیقین ہوتا تو تم دوزخ کو دیکھ لیتے۔ ثم لترونها عین الیقین، اس علم الیقین سے دوزخ کو دیکھنے کے بعد پھر عین الیقین سے بھی تم اس کو دیکھتے۔ دیکھیں کہ یہاں پر بزبان حکمت یہ کہا گیا ہے کہ پہلے تو چیزوں کو دیکھنے کے لیے علم الیقین کی ضرورت ہے، اس کے بعد عین الیقین کی ضرورت ہے۔ تو عین الیقین جو ہے بعد میں آتا ہے اور علم الیقین پہلے آتا ہے۔ اور عین الیقین کو حاصل کرنا ہو تو علم الیقین کی ضرورت ہے۔ جب تک علم الیقین نہ ہو تو عین الیقین کا مرحلہ نہیں آئے گا۔ اور دوسری بات یہ کہ انسان جن چیزوں کو نہیں دیکھتا ہے اور جن چیزوں کو دیکھنا چاہیے اور دیکھنے کی خواہش رکھتا ہے وہ صرف دوزخ نہیں ہے، بہت سی حقیقتیں ہیں، بہت سے معارف ہیں۔ تو نمونے کے طور پر خدا نے صرف دوزخی کا نام لیا کہ اگر تمہارے پاس علم الیقین ہوتا تو تم دوزخ کو دیکھ لیتے۔ علم الیقین گویا کی معرفت کا پہلا مرحلہ ہے۔ علم الیقین کے بغیر ایمان کی شناخت نہیں ہو سکتی۔ جو سیدھے سادے لوگ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے امام حاضر ہیں، ہم اس کو مانتے ہیں، اقرار ہے، عقیدہ ہے، تابعداری ہے، فرمان برداری ہے، تو پھر علم کی کتاب کی کیا ضرورت ہے اور کسی سورس کی کیا ضرورت ہے۔ وہ گویا کہ خدا کے اس حکم سے انحراف کرتے ہیں، جبکہ خدا نے علم یقین کو ضروری قرار دیا اور علم یقین عین الیقین کی شرط قرار پائی۔
تو اس کے لیے وہ لوگ انکار کر رہے ہیں، لیکن دانشمندی اسی میں ہے کہ امام کو علم کے ساتھ، معرفت کے ساتھ مان لیا جائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ میں اپنے پیچھے صرف امام کو تمہاری ہدایت کے لیے چھوڑ رہا ہوں، بلکہ حضور نے ارشاد فرمایا تھا کہ میں دو گران مایہ چیزیں چھوڑ جا رہا ہوں، اس میں اللہ کی کتاب اور ایمان، یہ دونوں چیزیں ہیں۔ تو اللہ کی کتاب کیوں اور کس لیے؟ اللہ کی کتاب کے بہت سے مقاصد ہیں، اور ان مقاصد میں سے ایک مقصد امام کی شناخت ہے، اور جس طرح رسول اللہ کا معجزہ ایک ایسی آسمانی کتاب کو حاصل کرنا تھا جو حاصل کیا، تو امام کا بھی اس کے ساتھ ساتھ کوئی معجزہ ہونا چاہیے، اور امام کا معجزہ ہے کہ اس کتاب کی وہ تعویل کرتے ہیں۔ اگر ہم آج قرآن سے انکار کریں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم اس میدان سے انکار کر رہے ہیں جس میں کہ امام کے معجزات پائے جاتے ہیں۔ امام کے تعویلی معجزات کے لیے قرآن ایک کائنات ہے، ایک دنیا ہے، ایک عالم ہے، ایک میدان ہے، اور جو لوگ قرآن سے انکار کرتے ہیں وہ گویا امام کے معجزات کو اپنی جگہ پر دیکھنا نہیں چاہتے۔ تو تنزیل معجزہ ہے پیغمبر کا، اور تعویل معجزہ ہے امام کا۔ یہ ایک ایسا اصول ہے، یہ ایک ایسی بات ہے، یہ ایک ایسا نقطہ ہے جسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یاد رکھنا چاہیے۔ اور جو لوگ امام کے ان معجزات کو چھوڑ کر کچھ اور حصی معجزات کی طرف جاتے ہیں، یہ ان کی دانشمندی نہیں ہے۔ امام کے معجزات باطن میں ہیں، روحانیت میں ہیں، اور وہ تعویلی معجزات ہیں۔ اور آپ قرآن کو شروع سے لے کر آخر تک دیکھیں، اور یہ مسئلہ لے کے قرآن کا مطالعہ کریں کہ رسول اکرم نے کون کون سے معجزات کیے۔ اس کے لیے آپ کو کوئی ایسا تذکرہ نہیں ملے گا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معجزہ کیا، وہ معجزہ کیا وغیرہ۔ چند کی آج روایات میں یوں بیان کیا جاتا ہے کہ رسول اللہ نے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے ظاہری معجزات کیے، لیکن آپ اس کی تصدیق قرآن سے نہیں کر سکتے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ